اس ویڈیو میں اردو شاعری کے 3 سب سے بڑے نام جن سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے، یعنی میر تقی میر، علامہ اقبال، مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ ایک ہی مضمون کو 3 مختلف شعراء نے کس طرح باندھا ہے، لہٰذا آخر تک بنے رہیے۔ شعر کا مضمون ہے خواہشیں، یا اسی کا دوسرا نام آرزو یا تمنا۔ سب سے پہلے غالب کے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ سب نے یہ شعر سنا ہوگا، یہ غالب کا بہت مشہور اور معروف شعر ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کا مضمون خواہش یا ارمان ہے۔ انسانی زندگی خواہشات کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک خواہش جب پوری ہو جاتی ہے تو دوسری خواہش کی طرف لپکتے، جب دوسری خواہش پوری ہو جائے تو تیسری خواہش کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اس طرح ایک نہ ختم ہونے والی آرزوؤں کا ایک سلسلہ ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ جتنی بھی تمنائیں پوری ہو دل نہیں بھرتا۔ مزید یہ کہ پہلے مصرعے کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دم نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش کے پیچھے انسان کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے خواہش انسان کی پوری ہوتی ہے۔ جب ایک خواہش جو ہی ایک خواہش پوری ہو جائے تو وہ دوسری خواہش کی طرف بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کے ارد گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہے۔ انسان کی توجہ کا یا انسان کے تمام کوششوں کا ایک طرح سے مرکز و محور خواہشات ہے، یعنی ان آرزوؤں کی تکمیل میں انسان اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی مضمون پر میر کا شعر کچھ اس طرح ہے کہ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے۔ انہوں نے اسی آرزو اور مدعا کے مضمون کو ایک الگ ڈھنگ اور انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سراپا آرزو ہے، یعنی تمناؤں اور خواہشات کا دوسرا نام انسان ہے۔ انسان بندہ اس وجہ سے ہے کہ وہ تمنائیں رکھتے ہیں۔ خواہشات اور آرزوؤں کا نہ ہونا خدا ہونے کی علامت ہے۔ اس شعر میں خدا اور بندے کے فرق کو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں، آرزومند ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا میر نے اس موضوع پہ نہایت منفرد انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اب سب سے آخر میں ہم علامہ اقبال کے شعر کو دیکھتے ہیں۔ شعر یہ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں گر ہوا۔ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں گر ہوا۔ اسی مضمون کو ایک اور انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس بات کی طلب کرے کہ اس کی کوئی خواہش نہ ہو تو یہ طلب کرنا بذات خود ایک خواہش کا اظہار ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آرزو نہ کرنے کی تمنا بھی، یعنی آرزو نہ کرنے کی آرزو بھی ایک آرزو ہے۔ لہٰذا انسان کا دل آرزو کے جال سے نہیں بچ پاتے۔ اس شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کو مرغ کہا ہے اور تمنا کو دام کہا ہے۔ یہ دل کا پرندہ تمنا کے جال میں پھنستا ہی پھنستا ہے۔ ایک اور شعر کا مصرع کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تمنا ہے کہ آزاد تمنا ہی رہوں، لیکن یہ آزادی میسر نہیں۔ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ 3 شعراء کرام نے ایک ہی مضمون کو مختلف انداز میں باندھا ہے، لیکن جو بنیادی مفہوم ہے وہ کم و بیش ایک ہی ہے۔ تینوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انسانی زندگی میں آرزوؤں کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ مزید یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان آرزوؤں اور تمناؤں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ میری رائے میں اس مضمون کو سب سے بہترین انداز میں میر تقی میر نے باندھا ہے، کیونکہ انہوں نے آرزوؤں کو خدا اور بندے کے درمیان فرق کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہی پہ اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کے ادبی ذوق کی تسکین کا کچھ نہ کچھ سامان فراہم ہوا ہوگا۔ آخر میں تینوں اشعار کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے۔ اے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا،
مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں گر ہوا؟ والسلام، خدا حافظ۔